بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز بھائیوں، اور تھوڑا سا وقت مغرب کے لیے باقی رہ گیا ہے، اس لیے ایک مختصر سی بات ذہن میں رکھی ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے جس قدر آداب کی رعایت ہوگی، آداب ادب کی جمع ہے۔ حیدرآباد کا سلام آداب میں، ادب کی جمع آداب، اس کی جتنی زیادہ رعایت ہوگی بالخصوص اس لائن کا فائدہ اس سے قدر زیادہ ہو۔ اب ہم لوگ ہفتے میں ایک دفعہ عصر سے اشراق تک کا یا عصر سے 10 بجے رات تک کا وقت نکال کے آتے ہیں۔ اس میں اس لائن کی مجالس میں شرکت کرنے والے یا اس لائن کی اصلاح کے خواہش مند جو لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بھی ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے کہ مجلس میں شیخ موجود ہو، یہ بھی ضروری نہیں بتلایا گیا ہے کہ خانقاہ میں شیخ موجود ہو، یہ بھی ضروری نہیں بتلایا گیا ہے کہ شیخ آئے اور بیٹھے تو مجلس میں کچھ بولے ہی، لیکن جو اصلاح کا خواہش مند ہے اس کو جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے اسی فکر کو اپنے دل میں تازہ رکھنا ہے، اسی سوچ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور اپنا پورا وقت اسی لائن میں لگانا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی امتحان بھی ہو جاتا ہے تو لوگ یہ امتحان کبھی بالقصد ہوتا ہے، کبھی بالتکوین ہو جاتا ہے کہ آنے والے جو ساتھی ہیں وہ مسجد میں قبلہ رو ادب سے بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا میں، اللہ کی یاد میں، دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھنے میں، اپنے محاسبے میں، اپنے جائزے میں، اپنے مراقبے میں، اپنے ذکر میں، اپنے تسبیح کی تکمیل میں لگائے ہوئے ہیں، یا یہ کہ ادھر ادھر منتشر ہیں، مسجد سے باہر ہیں، روڈ کے اوپر ہیں، باہر کے کسی جگہ جہاں بیٹھنے کی کوئی بھی صورت موجود ہو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں کبھی کبھار نظر میں پڑ جاتی ہیں، اور اگر نہیں پڑتی تو یہ عنوان پہ سنانے کی طرف شاید ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ اس بات پہ آپ خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اپنا ایک مخصوص مقصد کے لیے وقت فارغ کر کے آ گئے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جلال آباد میں حضرت مسیح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ اپنے روم میں حضرت کا مکان، حضرت کی مجلس کا تقریباً 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر آبادی میں ہم لوگ مسجد میں، مسجد کے روم میں، کوئی سہولت والا زیادہ روم بھی نہیں، نہ باہر نکلتے، نہ کسی سے بات کرتے، نماز کا وقت آیا کمرے سے باہر نکلے، مسجد میں جماعت میں شریک ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے، آئے اپنے کمرے میں، تلاوت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، مطالعہ ہے، بس اسی میں لگے ہوئے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن ہو جاتے تھے، حضرت کی طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے مجلس نہیں ہوتی تھی، بیان نہیں ہوتا تھا، تو صرف یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ آج مجلس نہیں ہوگی، حضرت کی طبیعت ناساز ہے، تو پھر وہی روم میں 2 دن 3 دن گزر جاتے، باہر نکلنے کا مسئلہ نہیں، نماز کے وقت میں نکلے اور نہ اپنے روم میں رہے، بس بہت تھک گئے تو سو گئے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے برادر مکرم مفتی صاحب دامت برکاتہم روم میں خانقاہ میں موجود ہیں، نماز کے لیے شاید باہر نکلے تو کوئی نو وارث صاحب آئے تو ان سے پوچھ لیا کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ، کیا نام ہے آپ کا، کتنے دن کے لیے آئے؟ انہوں نے بتا دیا۔
اس کی اطلاع حضرت کو ہو گئی، حضرت مسیح الامت کو. تو حضرت نے ان کو بلا کے پوچھا کیا آپ کی خانقاہ میں کسی سے کچھ بات چیت ہوئی تھی؟ کہنے لگے جی ان ایسا ہے تو میں نے نام پوچھا، کہاں سے آیا، پوچھا کتنے دن کے لیے. فرمایا کہ آپ منتظم ہیں خانقاہ کے، ناظم ہیں آپ خانقاہ کے. اتنا پوچھنا بھی آداب کے خلاف قرار دیا گیا. ہم لوگوں کو جو حقیقی فائدہ نہیں ہوتا اور جو لمبی مدت کے باوجود غیر معمولی جو تغیر و تبدل اندرون میں پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آداب کی رعایت کے ساتھ، اصول کی پابندی کے ساتھ، اوقات کی حفاظت کے ساتھ، منشے کی تکمیل کے ساتھ، مقصد کو مطمع نظر رکھتے ہوئے دل کو یکسوئی کے ساتھ اسی مقصد کی طرف متوجہ رکھنے میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ اس صورتحال میں نہیں حاصل ہوتا جو یہاں دیکھنے میں ملتا ہے. اس لیے اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. یہاں تک بھی صراحت لکھی ہے کہ جس طریقے سے شیخ کے کچھ کہنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے کچھ نہیں کہنے خاموش رہنے سے بھی ایک طالب صادق کو فائدہ ہوتا ہے. نہیں معلوم تھا ہوگا شاید، اس لیے ایسا انتشار کی کیفیت دیکھنے میں آتی تھی، اب تو معلوم ہو گیا. اس کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جس قدر آداب کی رعایت ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ کی جانب سے عطا اس کی قدر زیادہ ہوں گی. اور استفادے کی تمام لائنوں میں سب سے زیادہ ادب جس لائن میں ملحوظ رکھنے کا ہے وہ یہی لائن ہے، اسے یاد رکھیں. اس لیے کہ اس سے مقصود تو اپنے تعلق کو خالق سے جوڑنا ہے، خلق سے کاٹ کر. اب خلق میں ہی مشغول رہیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ دعا پڑھتے رہتے ہیں ذکر کے درمیان میں اللہم طہر قلبی عن غیرک، اے اللہ میرے دل کو اپنے غیر سے پاک کر. ذکر کے درمیان میں کبھی طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مخزوم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب مقصود کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر ایسی صورت میں اپنے کو یہ دوسری چیزوں سے کیا تعلق. اسی لیے لا الہ کہتے وقت میں یہ تصور قائم کرنے کی تعلیم ہوتی ہے کہ نفس جتنی نامناسب قسم کی رغبتیں اپنے اندرون میں رکھتا ہے اور دل کی چاہتیں جتنی غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں ان سب کو میں نے دل سے نکال پھینکا. یہ لا الہ کے وقت میں تصور ہے. یہ تعلیم میں خود یہ سب پہلو موجود ہیں، لیکن اگر ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری نگاہیں، ہمارے کان، ہماری زبان اگر یہی مخلوقات کے تذکروں میں، تبصروں میں، دیکھنے میں، سننے میں، فکر کرنے میں، غور کرنے میں لگے رہیں گے تو جو اپنا مقصود ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اپنا قلب ما سوی اللہ سے منقطع ہو کر اللہ سے جڑ جائے بس، اور اللہ کے غیر سے دل خالی ہو کر ایک اللہ کی یاد، ان کی عظمت، ان کی کبریائی، ان کی بڑائی، ان کی تسبیح، ان کی تقدیس، ان کی تمجید، ان کی تحلیل میں مشغول رہے. اسی لیے ہمارے پاس کی تعلیم میں یہ ہے کہ بھئی آپ چیزوں کو دیکھیں تو چیزوں کو مت دیکھو، چیزوں کے خالق و مالک کو یاد کرو. اس کو لوگوں نے شاید بہت سرسری تعلیم سمجھی، یعنی چیز تم کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، اس کی مشق اتنی ہو جائے، اتنی ہو جائے کہ بزرگوں نے اس سلسلے کی 3 اصطلاحیں بیان کی ہیں. ایک ہے چیز کو دیکھنے کے بعد اللہ کی طرف توجہ کا ہونا، اور ایک ہے چیز کو دیکھنے کے ساتھ اللہ کی طرف بھی توجہ ہونا،
اور ایک ہے چیز پر نظر پڑنے کے ساتھ توجہ پوری خالق کی طرف ہی رہنا، چیز کی طرف نہیں رہنا، اور ایک ہے چیز کو دیکھنے کے ساتھ دیکھنے سے پہلے خالق کی طرف توجہ ہونا۔ ایک مخصوص اصطلاحات ہیں، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، رؤیت سے مراد یہاں رؤیت قلبی، استحضار علمی، توجہ، یہ مراد، ورنہ دیدار حقیقی تو یہاں ہے نہیں، ذات کا دیدار تو نہیں ہے، اور وہ رؤیت جو جنت میں نصیب ہوگی وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو فرما دیا گیا لا تدرکہ الابصار لن ترانی، ہاں خلق کے توسط سے ان کی طرف توجہ اور دھیان کا ہونا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو یہاں رؤیت معروف معنی میں نہیں ہوگی، یہ لن ترانی جو ہوگی توسط سے، توجہ قلبی کی صورت میں، ان کی قدرتی مظاہر کے توسط سے ان تک رسائی کی صورت میں، یہ فسوف ترانی۔ اور ایک ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، میں نے جو پہلے ترجمہ کر دیا ہے نا، اب خالی اس کے جملے سنا رہا ہوں۔ اور ایک ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ معہ، اس کا بھی ترجمہ ہو گیا۔ اور ایک ہے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قط، یہ مختلف جو احوال اپنے اکابر پر توجہ الی الحق کی صورت میں رہے ہیں، اس کی ترجمانی ہے، مختلف لوگوں کے توسط سے آئی۔ تو مشغول تو ایک سالک کو اس درجے رہنا ہے مخلوقات سے کٹ کر خالق کی طرف۔ اب ہم تھوڑا سا وقت لے کر آئے اور اس میں بھی اپن اسی میں اگر مشغول رہے تو ایسی صورت میں بتائیے کہ دل کے رخ کی درستی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آداب پڑھیں، اپنے کتابوں میں بڑوں کی لکھی ہوئی، بزرگوں کی لکھی ہوئی مطالعے کا ذوق شوق بھی ہونا چاہیے۔ اپنے مشائخ حقہ اہل اللہ بزرگان دین نے جو اس لائن کی تعلیمات پر مشتمل اور اس کے آداب پر مشتمل جو کتابیں لکھی ہیں، اس میں اپن پڑھ لینا ان چیزوں، ورنہ صرف ایک اجمالی تذکرہ صرف توجہ دہانی کے واسطے کر تو دیا جا سکتا ہے، لیکن خوب وضاحت سے اس پر بیان نہیں ہوتا، وہ تو کوئی اور بیان کر لے، زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اپن پڑھ لیں کتابوں میں۔ بہرحال چونکہ مغرب کا وقت ہو گیا اور تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، یہاں پر وقت پہنچنے کے لیے 3:30 بجے سے مسلسل حیدرآباد میں چکر کاٹتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ ایک عیادت کرنی تھی سیریس مریض کی، وہ دواخانہ پہنچے، وہاں سے گھر پہنچنے کے لیے جدھر دیکھو ٹریفک جام، جس گلی سے جاؤ ٹریفک، کہیں گڑھے کھودے ہوئے ہیں، کہیں سڑک کاٹ دی گئی ہے، کہیں ڈیرے باندھ دیے گئے ہیں، پبلک ادھر جا رہی پھر وہاں سے واپس ہو رہی، ادھر جا رہی پھر وہاں سے واپس ہو رہی، بڑی مشکل سے یوں تو کر کے مختلف گلی کوچوں میں سے گھر پہنچ کے پھر یہاں کے لیے روانہ ہو گئے تو اتنا وقت ہو گیا۔ حالانکہ کوشش پوری 3:30 بجے سے جاری ہے۔ تو ایک تکوینی نظام بھی ہو سکتا ہے دیکھنے کے لیے کہ مسجد میں کون کون رہیں گے، مسجد سے باہر کون کون۔ اللہ تعالیٰ آداب کے کو ملحوظ رکھنے کی، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔